پیر سمجھا یہ تو ایسے ہے جیسے پہلے آپ نے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا، ایسا نہیں کرنا یاد رکھنا۔ نیکی کا تکبر برا ہوتا ہے، بزرگ کہنے لگے نیکی کرنے کے بعد اپنے اندر بڑائی نہ آنے پائے، فخر نہ آنے پائے، فوراً اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کے فضل کی طرف دھیان جائے، بس یاد رکھنا۔ تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی بھائی آرام کر رہے ہیں بسترے میں، بس یہ سوچیں کہ یہ مجھ سے افضل ہے، یاد رکھنا۔ چلو بیچارے وہ کوئی دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں اٹھ سکے، چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، الحمدللہ۔ کیا معلوم ہے وہ لیٹے لیٹے ثواب کما رہے ہوں، حدیث میں آتا ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے جب تھکاوٹ ہوتی ہے آرام کر رہا ہوتا ہوں، بس پھر میں اس حدیث پر عمل کرنے کے نیت کر لیتا ہوں، ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا بھی حق ہے یاد رکھنا، اس نیت سے آرام کرنا، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ وہاں ہم باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہمتیں مختلف ہوتی ہیں، ہم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے بلکہ حضرت شاہ کی مختصر فرمائے لگے، ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ ابرار حسین رحمۃ اللہ علیہ، خیر بزرگ حضرات تہجد کا معمول تقریباً ہوتا ہی ہے، سفر میں تھے تو سفر کی وجہ سے کوئی تھکاوٹ تھی، آنکھ نہ کھل سکی اکرم، ساتھ ایک مرید یا اکرم، ان کی کوئی آنکھ کھل گئی، انہوں نے تہجد کے نماز پڑھ لی، اور پھر گھر میں جا کر خط لکھا کہ میں آپ سے بیع کا تعلق ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی یار۔ ارے شاہ کی محتسم ڈانٹا ان کو، فرمایا یار چلو وہ تو بیچارے ہم اپنے ہمارے کابی حضرات کا معمول ہے ہی الحمدللہ، لیکن آپ کو سوء ظن کی وجہ سے ہے، بدگمانی کی وجہ سے ہے، اس میں محرومی کا خطرہ ہوتا ہے، یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس لیے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی بڑائی نہ آنے پائے، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق کی طرف دھیان رہے، ان کے فضل کی طرف دھیان رہے، یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم تھے، وہ تو آپ ویسے صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام جن کا تہجد میں اٹھنے کا معمول تھا، ان کے لیے ہی مسئلہ بھی یہی ہے کہ جن کو تہجد میں اٹھنے کا اپنے اوپر بھروسہ ہو، اعتماد ہو، تو ان کے لیے تہجد میں ہی وطر پڑھنا افضل ہے، لیکن جن کے لیے ظہر ابو ہریرہ رضی اللہ ان کو وصیت فرمائی نہیں، آپ وطر پڑھ کر سویا کریں، بخاری شریف پیچھے گزرا ہے، آپ وطر پڑھ کر سویا کریں، کیونکہ وہ دیر تک اپنا سبق یاد کرتے، اپنے احادیث مبارکہ یاد کرتے رہتے تھے، طالب علم تھے، ان کو فرمایا آپ وطر پڑھ کر سوئے کہ شاید آنکھ نہ کھلے، یا ان کو پھر فرمایا تھا کہ آپ یہ ہے کہ اس کی جگہ پر یہ چاش کی نماز ہے، بس وہ پڑھ لیا کریں، اس میں آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا، الحمدللہ۔ تو اس سے سب کی حال ہے نا، یہ اس میں حالتیں مختلف ہوتی ہیں، یاد رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارے والد صاحب تھے، ہم نے دیکھا تعلیمی گزری، لیکن اللہ نے عجیب کہ جذبہ بھی فجر کی اذان سے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے، میں اکثر تقریباً یہ معمول ہے، طالب علم تھے، لیکن یہ ہے قرآن پاک کے بڑے پکے حافظ، یاد میں نے پوری زندگی میں سوائے ایک مرتبہ کہ ان کو ناظرہ قرآن پاک پڑھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ زبانی پڑھتے تھے، یاد گھر میں بھی فجر کی اذان سے پہلے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کھڑے ہو جاتے، اپنے پھر وضو کرتے، پھر تہجد کے نفل پڑھتے، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، گھر میں آواز آتی تھی، اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے، گھر میں بھی آواز آتی تھی، تو اللہ نے پھر اس کے بعد پھر اپنے ریل گاڑی جاتی تھی، میں خیال کوئی نہیں، 2 گاڑیاں آتی تھیں، وہ نہیں مسافروں کی گاڑیاں صبح کے وقت میں،
تو ان میں سے کسی ایک گاڑی میں سوار ہو کر، حالانکہ 1 میل کا فاصلہ، پھر پیدل چل کر ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہوتا تھا، وہاں بھی ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھتے، مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے، بس اپنے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، بس جیسے گاڑی کا ہارن بجتا وہ گاڑی میں سوار ہونے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہرحال ہمتیں مختلف ہیں انشاءاللہ، اللہ تہجد کے اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کا انعام چلو ہیں پڑھ لیں۔ اب بعض طلباء ہیں، کبھی کبھی میں تیاری کے لیے اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں بعض ساتھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ نماز میں تو تقریباً فجر کی نماز میں تو تقریباً سبھی شریک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے ایسی میرے سے صاحب پوچھنے لگے رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہے میرے لیے، تو پھر میرے فرمانے لگے آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں اور 3 وتروں کے درمیان 2 رکعت یا 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تہجد کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ چلو الحمدللہ، یہ سب ہے نمونے ہیں۔ بہرحال اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ ہاں، ایک عالم دین تشریف لائے، ان کا حضرت شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ 11 والے، یہ چیچا وطنی قریب چک 11 ہے آگے، وہاں حضرت مولانا ابوالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے غالباً بیت کا تعلق تھا، تو حضرت سے پوچھنے لگے، عالم دین تھے، مجھے خود بتایا انہوں نے، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مجھ سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، میں کیا کروں؟ مجھ سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، میں کیا کروں؟ بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں، تو ان کو پنجابی میں فرمانے لگا، تسی مولوی لوگ تہجد نہیں پڑھو تو خیر ہے، تسی تہجد پڑھ سی ٹوڑے میں تکبر آ جاسی، تکبر آ جاسی، تسی نہ بھی پڑھو تو خیر ہے۔ یہ اپنے کام میں لگ رہے ہیں یہ سب، لیکن باقی یہ نہیں اپنے ہر ایک کے لیے ایک جیسا نسخہ نہیں یاد ہے۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ توفیق، جن اللہ توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تہجدی پڑھ لیں، دل میں کوئی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، کسی کی حقارت دل کے اندر نہ آئے، تو بس ماشاءاللہ پھر یہ نور علی نور الحمدللہ، اس کی اپنی برکات ہیں الحمدللہ رات کے آخری حصے میں۔ لیکن اگر کوئی طلباء ہیں، کوئی اپنی رات کے مطالعے کی تکرار کی مصروفیت کی وجہ سے نہ بھی اٹھ سکیں، تو چلو اپنے فجر کی نماز جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ جن کو اللہ پاک اٹھنے کی بھی توفیق دے دے ہیں، اور تہجد پڑھ لیں کوئی ساتھی الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ اپنے یہ نہ ہو کہ تہجد پڑھیں اور پھر سبقوں میں سوئیں یا آکنا نہیں، پھر اپنا آرام پورا کر لیں بھائی آپ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی حالتیں ایک جیسی نہیں ہوتی آگنا۔ ہاں کہتے ہیں شیخ اپنے مریدین کے اصلاح میں مجتہد ہوتا ہے آگنا، ہر ایک کو ایک جیسی دوائی نہیں، ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں آگنا۔ ہاں شاہ عبدالقادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک کی خدمت میں حضرت مولانا حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ بلکہ 3 مرتبہ کیا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں۔ ہر مرتبہ یہی فرمایا بس ختم نبوت تک کام کرتے رہو۔ دوسری مرتبہ فرمایا ختم نبوت تک کام، تیسری مرتبہ پوچھا رہا، فرمایا ختم نبوت تک کام کرتے رہو، بس یہی وظیفہ ہے آپ کا۔ بس الحمدللہ، باقی الحمدللہ باقی راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، اگر اور کوئی زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے الحمدللہ۔ ہاں جتنا ہو سکے کرتے رہے الحمدللہ۔ کلمہ آج کل ایک آسان سا ذکر بتلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھائی 24 گھنٹے میں جب آپ کوئی تنہائی محسوس کریں، کوئی یکسوئی محسوس کریں، چلو کم از کم ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیں، ایک بار تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیں، ایک بار استغفار پڑھ لیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، یہ ذکر کا گلدستہ تیار ہو گیا الحمدللہ۔ باقی اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے بڑھاتے رہیں۔ اللہ پاک کا پیارا نام یہ تو دودھ اور شہد ہے، پھر جتنا مرضی پی لیں۔ رات بھی جلسے میں رکھ کر رہا تھا بھائی، ایک مرتبہ سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، یہ کتنی بڑی کمائی کی، ایک مرتبہ یاد۔
کہتے ہیں اعمال نامے کی ترازو اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں جھک سکتے ہیں، ایک پلڑے میں چھپ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خواہش کی نہیں، یا باری تعالیٰ مجھے اعمال نامے کی ترازو دکھلا دی جائے، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے۔ کہتے ہیں اتنی بڑی ترازو کہ اس کی عظمت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے اتنی بڑی کہ اس کے ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں جھک سکتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی بات شروحات میں یہ حدیث روایت ذکر ہے۔ تو اللہ جب بے ہوش ہو گئے، جب افاقہ ہوا تو عرض کیا باری تعالیٰ اتنی بڑی ترازو اس کو کوئی بھر بھی سکتا ہے؟ اتنی بڑی ترازو؟ تو آگے مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث شریف کا۔ اللہ نے فرمایا اس ترازو کو بھرنا کیا مشکل ہے؟ فرمایا اگر آپ بھرنا چاہیں صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یہ پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر جائے گی۔ اور اگر میں بھرنا چاہوں، فرمایا میری خوشی کے لیے کوئی کھجور کا ایک دانہ بھی کسی کو کھلا دے، میں کھجور کے ایک دانے سے اس کو بھر دوں گا۔ الحمدللہ۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کے کرم کے بہانے بے شمار یا رکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ جزاک اللہ ہے۔ آگے چلیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم ان ابا بشير الانصاري رضي الله تعالى عنه قال اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال عبد الله حسبت انه قال والناس في مبيتهم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن غزوہ خیبر میں لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح علی یدیہ، میں کل جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائیں گے ہیں، فتح عطا کی جائے گی۔ ایسے آدمی کو جو اللہ اور ان کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور ان کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے رات گزاری، فبات الناس لیلتہم کأیہم یوتی، پھر آپس میں کہنے لگے کہ کن کو ہیں ایہم یوتا، کہ کن کو جھنڈا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی فغدوا آگے و اکلہم ہے، فغدوا، ہاں سب نے صبح کی تو ہر ایک امید کر رہے تو کلہم یرجو یا کنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا علی کہاں ہیں؟ عرض کی گئی کہ یہ یشتکی عینیہ ہے، یہ یشتکا عینیہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا یا کرام، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، فرمایا پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں، ہاں فرمایا قتال سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کو خبر دیں ان احکام کی جو ان کے اوپر واجب ہیں اسلام لانے کے بعد۔ پھر یہ فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم کہ ایک آدمی آپ کی وجہ سے ہدایت دے دے، یہ بہتر ہے سرخ اونٹوں سے، آگے ہے یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ وہاں یہ سرخ اونٹ نہیں، یہ بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے، یعنی سب سے قیمتی مال یہی ہوتا تھا یاد ہے۔ ہاں تو فرمایا آپ کے ذریعے ہدایت مل جائے ایک آدمی کو، یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یاد۔ دعوت ہے نا، یہ دعوت یہ تو جہاد کا مقدمہ ہے یاد رکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں حکم یہی ہے کہ جب بھی کفار کے ساتھ مقابلہ ہو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام قبول نہ کریں تو پھر جزیہ کا حکم ہے، چلو یہ ہے کہ ہمارے ماتحت رہیں آگے۔
اور یہ جو جزیہ کا حکم ہے یہ بھی گویا کہ اسلام کی طرف راغب کرنے کا حکم ہے. چلو مسلمانوں کے ماحول میں رہیں گے، مسلمانوں کی امانت داری، سچائی آ گئی، اس کو قریب سے اس کا مشاہدہ کریں گے تو شاید اس کی برکت سے اللہ اسلام میں داخل فرما دیں. دوسرے نمبر پر جزیہ قبول کرنے کا حکم ہے. یہ بھی نہ کریں تو پھر ہے فرمایا پھر اب آگے تیسرے نمبر پر میدان ہے. آؤ ہاں پھر میدان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہر میں ہم جہاد کی بھی بڑی برکات ہے آکڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ نفس جہاد کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ہاں باقی کچھ تھوڑا بہت کچھ شرائط کے اعتبار سے، شرائط کے پائے جانے کے اعتبار سے کچھ اس میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. باقی یار نفس جہاد کا کوئی انکار نہیں، اس کی اپنی برکات ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے حضرت مولانا احمد صاحب تھے بھاولپور والے، وہ کوئی تھوڑا بہت فرما دیتے تھے، لیکن ہم نے بھی سنے ان کا بیان. کچھ مجھے اندازہ ہوا کہ ہر کی رائے یہ تھی کہ بس کہ جب جہاد کے لیے نکلو تو آگے کہ جہاد سے پہلے اتنی تربیت ہو چکی ہو، جب آپ جہاد کریں تو تم ان کو کہہ سکو کونوا مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ. انہوں نے بس ان کی اپنی ایک نیک رائے تھی. آگے باقی حضرات یہ ہیں ذرا اللہ تعالیٰ فرمائے جیسے صحابہ کرام جہاد کے لیے نکلتے تھے تو بس ان کی یہی شان فرمایا کونوا مثلنا، تم ہمارے جیسے ہو جاؤ. یا کرنا نے اپنے آپ کو ہم نے نیک تربیت کے ذریعے اتنی تربیت ہو چکی ہو کہ بس تم ان کو کہہ سکو کہ تم ہمارے جیسے ہو جاؤ. امانت داری میں، سچائی میں اتنا مقام ہے پا سکتے ہوں. یا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک ذات. باقی بہرحال دوسرے حضرات کی رائے یہی ہے، جہاد میں جاتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ الحمدللہ ہوتا ہی ہے. الحمدللہ چلو ہر ایک کو نیت کے اوپر ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے آگے چلیں. باب الإسارة في السلاسل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد سے جو بیڑیوں میں جنت میں داخل ہوگی. مقصد یہ ہے کہ یعنی بیڑیوں میں کیا مطلب اوپر لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ میں قید کیے گئے بیڑیاں پہن کر آئے ہیں اور پھر بس پھر یہی بیڑیاں پہننا یہ اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گیا اور اللہ نے جنت میں پہنچا دی ہے. تو گویا کہ وہ بیڑیوں میں گویا کہ جنت میں جا رہے ہیں، یعنی بیڑیاں ذریعہ بن گئی جنت میں پہنچنے کا ہے. ہاں آگے چلیں. باب فضل من اسلم من اهل الكتابين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسی حالت پر ہے او یقتلون علی هذا الحال فیحشرون علیہ، یعنی یا اسی حالت پر وہ قتل کیے گئے بیڑیوں کی حالت میں، لیکن وہ اسلام لا چکے تھے آگے پہلے. ويدخلون اور جنت میں داخل ہوں گے. آگے چلیں. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي ابو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني ابو بردة رضي الله تعالى سمع اباه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين، الرجل تكون له الامة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن ادبها ثم يعتقها فيتزوجها فله اجران وهو مؤمن اهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم امن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله اجران، والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. ثم قال الشعبي واعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في اهون منها الى المدينه. باب اهل الدار يبيتون فيصاب البلدان بلدان والضراري بياتا ليلا لنبيتنه ليلا بيت ليلا. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جسامة رضي الله تعالى عنه قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالابواء او بودان وسئل عن اهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نساء وزراريهم.
قال هم منهم وسمعته يقول لا حما إلا لله ولرسوله. جہاد کے آداب ہیں یاد رکھنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا یاد رکھنا. یہ کفار کی طرف سے جنگ ہوتی ہے نا، یہ تو پوری ان کی جنگ تو پورے کے عذاب ہوتی ہے یاد رکھنا. ہاں باقی مسلمانوں کی طرف سے جہاد ہوتا ہے. جہاد تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے پورے آداب ہیں یاد رکھنا. ہاں آگے چلیں. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا صعب بن